خاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت اور جو ساتھی عطا کیے تھے، کائنات انسانی میں وہ بڑے ہی منفرد اور بے مثال لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چن چن کر اطراف عالم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اپنے اس انتخاب کا پورا صحیح ثبوت دیا۔ ان میں سے ایک ایک ایسے رتبے پر فائز ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جس صحابی کو بھی آپ پڑھنا شروع کریں
ابتدائے اسلام سے لے کر ان کے آخری دنوں تک آپ محسوس کریں گے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. بالکل ہی بند کر دیتا، بالکل بند کر دیتا. ٹھیک. وہ سارے ہی سارے ہدایت اور رہنمائی کے ستارے تھے. جانثاری اور وفاداری میں ان کی مثال نہیں ملتی. انہی عظیم الشان لوگوں میں سے اور عظیم المرتبت انسانوں میں سے ایک بڑی نمایاں اور بہت ہی مرتبوں والی شخصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور منتخب جماعت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے. جو اعزازات اور جو انعامات اصحاب رسول میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکے، بلکہ ان میں سے کچھ اعزازات تو ایسے ہیں، کچھ مرتبے اور کچھ مقام تو ایسے ہیں کہ جو پوری نسل انسانی میں کسی کے حصے میں نہیں آئے. ذی الحج کا مہینہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی یاد بھی دلاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا، پوری طرح ایک ہی مجلس میں بیان کرنا، یہ بہت مشکل ہے. قرآن حکیم کے حوالے سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دو اہم مقام اور دو مرتبے آج ہم پڑھیں گے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت فرمائے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، تو ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں.
چونکہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، حکم الہی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے جانثار ساتھیوں، عمرہ کے لیے اللہ کے گھر جانا ہے۔ خود مدینہ منورہ سے بھی ایک لشکر جرار تیار ہوا اور مدینہ سے باہر جو دیہات تھے وہاں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1400 صحابہ تیار ہوئے، احرام باندھ لیا گیا، اور عمرہ کے موقع پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس ذبح کے لیے کچھ جانور بھی ساتھ لے لیے گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ کی رہنمائی اور سپہ سالاری کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ یہ قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ چونکہ مکہ والوں سے دشمنی ابھی تک چل رہی تھی، اس لیے دونوں سائیڈ سے، مکہ مکرمہ والوں کی سائیڈ سے اور مدینہ کی سائیڈ سے جاسوسی کا ایک نظام متحرک رہتا تھا۔ مدینہ والے ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے اور مکہ والے مدینہ والوں کی نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ مکہ والوں کو جب جاسوسوں نے بتایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ کی طرف رواں ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، مکہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خواب میں بتلایا بھی یوں ہی گیا تھا کہ یہ فتح ہونے والی ہے، لیکن چونکہ ہمارا اور قرآن حکیم کا اور اسلام کا پختہ اور مستند عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہوتے، اس لیے بنیادی معلومات کی بنا پر آپ نے بھی یہی سمجھا کہ یہی فتح ہے، حالانکہ آپ کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ آپ جنگ کی نیت سے، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال مکہ والوں نے یوں ہی سمجھا، انہوں نے آپ کو مکہ سے باہر روکا۔ تفصیلی واقعات ہیں، میں اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں روکا گیا اس کا پرانا نام حدیبیہ ہے، یہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے، اور آج کل اس کو شمیسہ کہتے ہیں، شمیسہ۔ تو وہاں روک کر مکہ والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کی بڑی تفصیل ہے اور بڑی لذیذ قسم کی تفصیل ہے، عشق رسول کے اس میں بڑے مناظر نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حدیبیہ کے حوالے سے آپ کا کیا کردار رہا اور آپ کو کیا مرتبے ملے۔ تو ایک موقع آیا جب مذاکرات کرنے تھے، مکہ والوں کو سمجھانا تھا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کام کے لیے، اس سفارت کے لیے ایلچی اور سفیر بنایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ تشریف لے گئے مکہ میں، ان کو جا کے سمجھائی بات کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ
فی الوقت جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران قریش سے بھی بات ہوئی اور وہاں جو ضعیف اور کمزور قسم کے مسلمان ابھی تک قید تھے ان سے بھی ملے، لیکن سرداران قریش نے اجازت نہیں دی، اور اسی اجازت دینے نہ دینے میں بھی عشق رسول کا ایک عظیم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے مکہ والوں کے نزدیک، اس لیے ان میں سے کسی نے کہا کہ جناب والا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے اس دفعہ مکہ آنے کی، لیکن آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ طواف کر لیں بیت اللہ کا، پہنچے ہوئے بھی ہیں، آئے ہوئے بھی ہیں، مکہ میں موجود ہیں، تو آپ کو اجازت ہے آپ اللہ کے گھر کا طواف کر لیں۔ یہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا اظہار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ان کی پیشکش اور طواف کی آفر کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر طواف نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ موقع تھا، پہنچے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے، اجازت مل رہی تھی، پیشکش ہو رہی تھی، لیکن اسی تعلق کی وجہ سے ہی تو صحابہ ساری کائنات سے افضل ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، کافی دن لگ گئے انہی کاموں میں۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی جو در حقیقت افواہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ واقعات بڑے تفصیلی ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کا ایک بندہ بھی صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ قاتلانہ حملے کی نیت سے آیا تھا۔ ایک پورا گروہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہ گرفتار ہو گیا تھا، پکڑا گیا تھا۔ تو اسی کشمکش میں ایک آدمی چونکہ ادھر سے مارا گیا تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں وہ ہمارے ایلچی اور سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بہرحال کسی نے خبر اڑا دی، افواہ پھیل گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ وہی بات دہراؤں گا کہ چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے آپ نے بھی اس افواہ کو، اس خبر کو جو کا تو سمجھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واقعی شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ شہید ہوئے نہیں تھے۔ خبر آئی تھی، اللہ کے نبی چونکہ غیب نہیں جانتے اس لیے آپ نے اس خبر کو اسی طرح سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا فرمایا اور ان سے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، یعنی ان سے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے اس لیے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لوں گا، اس پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ کون کون میرے ساتھ تیار ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے اشارہ کیا ہے، تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کے لیے بڑا دلچسپ یہ پوائنٹ ہے کہ بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں
تو آپ کے قتل کا بدلہ اور قصاص لینے کا مطالبہ بھی برحق تھا۔ جب آپ شہید نہیں ہوئے، صرف افواہ پھیلی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ واقعتاً شہید ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ کے قصاص کا مطالبہ کرنا بالکل برحق تھا۔ 1400 صحابہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے، شہادت کا بدلہ لینا ہے، خون کا قصاص لینا ہے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ میں سب سے نمایاں اور بڑی ہی شان والا مقام ہے۔ قرآن حکیم نے اس بیعت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور خاص جو پہلو میں نے عرض کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ سورۃ الفتح ہے۔ یہ پھر اسی صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے بغیر عمرہ ادا کیے، تو واپسی کے سفر میں یہ صورت پوری نازل ہوئی۔ اس میں اس سارے سفر کے مختلف پہلو اللہ نے ذکر فرمائے۔ خاص اس بیعت کا تذکرہ ذرا سنیے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب العالمین فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم بڑی ہی پختہ بات ہے، بڑی ہی یقینی بات ہے، اور کسی شک اور شبے سے بالا تر بات ہے۔ یہ 2 3 4 میں نے اس لیے کیے تاکہ جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر بعد میں مورخین نے جو ظلم کیے ہیں، جو اعتراضات کیے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے ہیں، وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی دلوں کی باتیں جاننے والا ہے نا۔ تو انہوں نے، اللہ نے جب یہ ساری باتیں کر دیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں۔ سارے اعتراضات جو بھی کیے گئے وہ مورخین اور دین دشمن لوگوں کے پیدا کردہ ہے۔ قرآن حکیم ان کی صفائی پیش کرتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، شک و شبہ سے بالا تر یہ بات ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن مومنوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی۔ 1400 صحابہ، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی، گویا قرآن کہنا چاہتا ہے اللہ ابو بکر سے بھی راضی۔ ان میں عمر فاروق بھی موجود تھے۔ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اللہ عمر فاروق سے بھی راضی۔ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں کی کر کے درخت کی چھاؤں میں، اور رب العالمین نے خود فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے کہ سامنے والے میں کے دل میں کیا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کا کام نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان 1400 صحابہ کے دلوں میں کیا تھا مجھے معلوم ہے۔
دل صاف تھے تو اسی لیے اللہ نے رضا کا اعلان کیا، دل پاک تھے اسی لیے اللہ نے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا، دلوں میں اللہ کی ذات بستی تھی اسی لیے اللہ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرمایا، دلوں میں سچائی تھی، صدق و صفا تھا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گئے۔ اب آئیے شان عثمان دیکھیے قرآن کی روشنی میں۔ بیعت ہو رہی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر صحابہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، 1400 صحابہ نے باری باری ہاتھ رکھے۔ بیعت کس کے ساتھ کی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا ان الذین یبایعونک، میرے محبوب تاریخ شک ڈالے تو شک میں نہیں پڑنا، قرآن سارے شک دور کر کے کہتا ہے انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک۔ ان الذین یبایعونک، میرے محبوب جو آپ سے بیعت فرما رہے ہیں، یہ در حقیقت تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن ان کی بیعت کا مقام، ان کا بیعت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ ظاہری آنکھوں سے نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ ہیں، لیکن عرش والا اعلان کرتا ہے کہ انما یبایعون اللہ، انہوں نے در حقیقت اللہ سے بیعت کی ہے۔ ہاتھ آپ کا ہے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے۔ اب ذرا اس شان عثمان دیکھیے، فرمایا اللہ نے اپنے قرآن کریم میں کہ یہ بیعت اس طرح ہو رہی ہے کہ نیچے آقا کا ہاتھ، اوپر جانثار صحابہ کے ہاتھ، اور پھر اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، سب سے نیچے آقا کا ہاتھ، ان کے اوپر صحابہ کے ہاتھ، اور شان عثمان کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، جب آخری صحابی کی باری آئی بیعت کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ نے ہاتھ رکھے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اوپر رکھا، اپنا دوسرا ہاتھ اوپر رکھا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں لکھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا پھر منظر دیکھیے، شان عثمان واضح ہوگی، نیچے آقا کے مبارک ہاتھ، اوپر پھر صحابہ کے ہاتھ، پھر اوپر آقا کا ہاتھ، جس کو قرار دیا آپ نے کس کا ہاتھ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ۔ اب نیچے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ سب سے اوپر کس کا ہاتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ نیچے ہاتھ آقا علیہ السلام کا، اوپر ہاتھ صحابہ کے، آخر میں پھر ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، سب سے اوپر کس کا ہاتھ؟ معذرت بڑی آج کھانسی ہے۔ سب سے اوپر ہاتھ کس کا؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھوں کا جو سیٹ بنا ہوا ہے، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر کس کا اب ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ یہ ہے شان عثمان۔ اور پھر عشق رسول کا منظر یہ دیکھیے، فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ جب بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے، اور قرآن پھر کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ زندگی بھر اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ مقام ہی اتنا بن گیا تھا کہ ہاتھ اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس ہاتھ کی اتنی عزت، توقیر اور تکریم اور اکرام اور احترام کیا کہ زندگی بھر میں نے اپنی شرمگاہ کو وہ پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ تو قرآن حکیم دوسرا مقام بھی، یہ ایک مقام جو قرآن بیان کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارا طرز اور انداز کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں قرآن سے بات کی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی پھر تردید تو کوئی نہ کر سکے گا۔ اور اسی پوائنٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری تاریخ کی کتابیں قرآن حکیم کی ایک ایک آیت اڑا کے رکھ دیتی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں میں کہ جب اللہ قرآن میں صحابہ کی صفائی بیان کر دے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے دوست توجہ سے سنیں، یہ ہمارا انداز ہے اور ہماری جماعت کا اور ہمارے علماء کا سکھایا ہوا کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کو پہلے قرآن میں پڑھ لو، جب قرآن میں صحابہ کو پڑھ لو گے تو پھر دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی کتاب تمہیں متاثر نہیں کر سکے گی، صحابہ کے بارے میں بدگمان نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ قرآن سچا ہے۔ اور عام بالکل سادہ سے انداز میں سمجھیے کہ یہ زمین سے لے کے مسجد کے چھت تک کتابیں پڑھی ہوں نا، کتابیں پڑھی ہوں جو کہہ رہی ہوں کہ صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے جواب میں قرآن کی ایک آیت ہو تو کس کا وزن زیادہ ہے؟ قرآن کی آیت کا وزن زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی سادہ انداز میں سمجھیے کہ صحابہ کے بارے میں آپ، یہ تو میں نے مسجد کی چھت کہا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک جتنی فضا ہے، یہ ساری فضا ایسی کتابوں سے بھر دی جائے جن میں صحابہ پر اعتراض ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں پر اعتراضات ہیں، جن میں اللہ کے نبی کے سنگتی جو ہیں، صحابہ جو ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات لکھے گئے ہیں۔ آپ زمین و آسمان سے کہ فضا کو بھرے ہوئے جو کتابیں ہیں ان سب کا انکار کر دے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کی قرآن کی ایک آیت کا انکار کریں گے یا قرآن صفائیاں بیان کرے اور آپ کے ذہن میں کوئی شک ڈالے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں دو تین کا نام لے دیتا ہوں کہ عثمان غنی رضی، کتابیں کہتی ہیں جھوٹی کتابیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اقربا پروری کرتے تھے۔ اقربا پروری کا مطلب کہ اپنوں کو نوازتے تھے۔ جب خلیفہ بنے بڑا یہ مضبوط اعتراض اٹھایا جاتا ہے، پلندے بنائے جاتے ہیں، انبار لگائے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے۔ آپ ان سب کا انکار کر دیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن آپ قرآن کی آیت کے الٹ کوئی عقیدہ یا سوچ بنائیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کو قرآن کی روشنی میں دیکھیے، پرکھنے کی بات بھی نہیں ہے، صحابہ کو پڑھیے قرآن کے اندر سے، تو انشاءاللہ سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اقربا پروری کی بات بھی قرآن کی روشنی میں سن لیجئے۔ دوسرا مقام،
غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جس میں بنفس نفیس جس جنگ میں شریک ہو اس کو کہتے ہیں غزوہ، وہ آخری غزوہ ہے، اور ایک لحاظ سے پہلا غزوہ ہے کہ وہ غیر عرب لوگوں سے ہوا تھا، عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس لحاظ سے بھی وہ غزوہ منفرد ہے، وہ جنگ بڑی منفرد ہے کہ فاصلہ بڑا دور کا تھا، اور اس لحاظ سے بھی وہ جنگ منفرد ہے کہ ایک منظم فوج کے ساتھ وہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے بھی بڑی منفرد ہے وہ جنگ کہ مسلمانوں کی مالی حالت بڑی کمزور تھی۔ اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی نام سے، اسرہ کہتے ہیں غربت کو، غربت کا غزوہ تھا، بڑی ہی کم تھی مال و دولت، تیاری بڑی کم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ کی تیاری کی، آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ آج جس نے اس غزوہ، اس جنگ اور اس لڑائی کی تیاری کروائی، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ فنڈ کا اعلان کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سارے صحابہ کے حالات اس وقت بڑے کمزور تھے، بہت کم لوگ اٹھتے تھے اور بہت کم لوگ بہت کم ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بار بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ فرما رہے ہیں اور حوصلہ افزا نتائج نہیں نکل رہے، تو آپ نے پہلی دفعہ اٹھ کے فرمایا علیہ 300 کہ میرے ذمے آئے 300 اونٹ، اور کس طرح فرمایا ان کا سارا اسباب، لدے ہوئے اونٹ 300 اسباب کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ لدے ہوئے 300 اونٹ اللہ کے پیغمبر میرے ذمے آئے۔ ابھی بھی کم تھی تعداد، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تیاری کرواؤ، اور فرمایا من جہز جیش العسرۃ اسرتی فلہ الجنہ، جس نے آج اس جنگ کی تیاری کروائی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے ذمے آئے 300 اونٹ، اسباب اور مال و دولت سے لدے ہوئے۔ ابھی بھی کم تھا، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ جاری رکھا، تو تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول 300 اونٹ اسباب اور مال و دولت سے لدے ہوئے میرے ذمے آئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 900 اونٹ خالی نہیں، اسباب اور مال و دولت اور جو کچھ ان کے اوپر لادا جا سکتا ہے اس سمیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے ابھی مطالبہ جاری رکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے نقدی کی صورت میں 1000 دینار سونے کے بنے ہوئے آ کر پیش خدمت کر دیے، اور علماء نے ان کا وزن کیا ہے 5 کلو سونا بنتا ہے، وہ تقریباً 5 کلو، 5 تولے نہیں، 5 کلو وزن بنتا ہے۔ تو آپ کی مسجد نبوی میں آپ نے آگے لگا کے ڈھیر ان کا کر دیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور جود اور دل کی سخاوت سے خوش ہو گئے، اور حدیث کی کتابوں میں صحابہ نے وہ منظر نقل کیا ہے کہ آپ نے اس ڈھیر میں سے ایسے کر کے کچھ دینار اٹھائے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں ایسے الٹتے پلٹتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ میرے عثمان سے خدا نخواستہ
اگر آج کے بعد کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی لغزش ہو بھی گئی، اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اس لغزش، اس گناہ اور خطا کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جو اسلام پر اتنا کچھ نشاور کرے، اس نے کیا اقربا پروری کرنی تھی؟ اس نے کیا خلافت کے کاموں میں نعوذ باللہ وعاذ اللہ غلط کوئی رویے ڈالنے تھے؟ اور اس کو کیا لالچ تھی کسی سے؟ مسجد نبوی کی توسیع آپ نے فرمائی۔ بیر روما ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی واقعہ، وقت بہت ہی ہو گیا، آپ نے فرمایا جو وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کس نے وقف کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کا جانثار، صحابہ کا وفادار بنائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ تاریخ کی وجہ سے اور اسلام دشمن مورخین کی وجہ سے مسلمانوں کے، اہل سنت والجماعت کے خاص طور پہ جو اس صحابہ دشمن لوگ ہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ ہمیں تو فکر ہے آپ کی، اہل سنت والجماعت کی، کہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ صحابہ پر کے کردار پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کی بھرپور تردید کرتے ہوئے ٹھوس دلائل پر میں یہ عرض کر دوں کہ صحابہ ہی ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے پاس کیا ہے، جن کو عالم الغیب نے پاس کیا ہے، جن کے کردار کی توثیق اور ان کے کردار کی پختگی کی شہادتیں قرآن نے دی ہے نا، وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اس لیے کوئی شک نہیں ان پر، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی عقیدہ نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے بس آخر میں دو تین چیزیں ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو نہ دوہری فضیلتیں بڑی حاصل ہیں۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو دوہری فضیلتیں حاصل ہیں، ڈبل چیزیں آپ کو اللہ نے دی۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ کائنات انسانی میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ہمراہ 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ہجرت حبشہ بھی آپ نے کی اور ہجرت مدینہ بھی آپ نے کی۔ یہ ایک چیز کسی اور اس انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کو عربی میں کہتے ہیں ذو ہجرتین، کہ 2 ہجرتوں والی شخصیت، وہ بھی اہلیہ کے ہمراہ۔ ویسے کئیوں نے کی ہے، اہلیہ کے ہمراہ صرف ایک ہی شخصیت ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ دوسری دوہری فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کائنات انسانی میں وہ واحد شخصیت ہے حضرت عثمان غنی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے ہوا، اور جس دن دوسری زوجہ محترمہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ذرا۔ آپ نے فرمایا اگر میری تیسری ہوتی اب موجود اور شادی کے قابل، تو میں تیسری بیٹی کی شادی بھی، نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرتا۔ کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ بھی فوت ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا اسی موقع پہ کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس لحاظ سے دوسری دوہری فضیلت اس کو عربی میں کہیں گے ذوالنورین، ذوالہجرتین، کہ 2 ہجرتیں بھی آپ نے کی۔ یہ یاد رکھیے اور ان کا مذاکرہ کیا کیجئے، آپس میں دوستوں کو سنایا کیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں کتنی عظیم شخصیت ہے۔ 2 ہجرتیں آپ نے کی،
نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد اور نکاح میں آئیں. اور دوسری فضیلت، دوہری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 دفعہ جنت کی بشارت دی. جب آپ نے وہ کنواں خریدا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ عثمان آپ کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. اور جب آپ نے یہ جیش اسرا، اس غزوہ تبوک کی تیاری کروائی، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی. اور اس کو اب عربی میں کہیں گے ذو البشارتین. تو یہ 3 فضیلتیں، دوہری فضیلتیں یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. ذو النورین، 2 نوروں والے، کہ نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر تھیں. ذو الہجرتین، کہ 2 ہجرتیں آپ نے اہلیہ کے ہمراہ کیں. اور ذو البشارتین، کہ 2 دفعہ لسان نبوت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی. اللہ رب العالمین ان عظیم لوگوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنا رہنما رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.